جی السلام علیکم. ایس سی او کی دوسری نشست, دوسری محفل, اور پچھلی نشست میں ہم نے بہت کچھ ڈسکس کیا. کی ورڈ انالیسس سے لے کے کانٹینٹ کیسا ہونا چاہیے, گوگل ٹرینڈ کا استعمال, آنسر دا پبلک, پھر جا کے جناب ٹول سے اس کی ورڈ کا, اس کی فریز کا والیوم تلاش کرنا. پھر کچھ پیرامیٹرز ہیں وہ ہم نے بار بار ڈسکس کیا کہ والیوم اچھا ہو 250 سے اوپر ایک کی ورڈ کا, سی پی سی یعنی کاسٹ پر کلک لگاؤ, اس کا مطلب ایڈورٹائزر جو ہے اس کی ورڈ کو استعمال کر کے ایڈورٹائز کر رہا ہے. اینڈ دا لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ از ایس سی او ڈیفیکلٹی. یہ تینوں چیزیں چیک کرنا بہت ضروری ہیں. ایس سی او ڈیفیکلٹی میں ہم نے بار بار اس بات کو اسٹیبلش کیا کہ 40 سے نیچے جو بھی ایس ڈی یعنی کہ ایس سی او ڈیفیکلٹی پیرامیٹر ہے وہ اچھا ہے. مثال کے طور پہ اسکرین پہ نظر آ رہا ہے فری لانسنگ میننگ ان اردو 8100 اس کا سرچ والیوم ہے. سی پی سی سامنے نظر آ رہا ہے, ایڈورٹائزر نے پے کیا کسی وقت میں, اور 37 ایس سی او ڈیفیکلٹی ہے. تو میں نے ایگزامپل دے کے دکھایا کہ میں نے اس کی ورڈ کو سلیکٹ کیا, اور سب سے پہلے کی ورڈ کو سلیکٹ کرنے کے بعد فری لانسنگ میننگ ان اردو جا کے آپ گوگل میں اس کو سرچ کرتے ہیں. جب آپ گوگل میں اس کو سرچ کرتے ہیں تو آپ نے سرچ انٹینٹ اس کی ورڈ کے اگینسٹ لازمی دیکھنا ہے. اب میرا کی ورڈ تیسرے نمبر پہ رینک ہو گیا. یہ میں نے ایس سی او کی پلے لسٹ میں بنایا ابھی مہینہ پہلے, اور ابھی 112 وزٹس آ چکے ہیں اس کی ورڈ پہ. بہرحال اپنے کمپیٹیٹر کو انالائز کرنا بہت ضروری ہے کہ اس نے کس طرح کا کانٹینٹ لکھا ہوا ہے اور اس کا ڈومین اتھارٹی کیا ہے. جیسے یہ میننگ اردو ہے, اس ویب سائٹ کا ڈومین اتھارٹی 17 ہے. ڈومین اتھارٹی ہم نے یہ اسٹیبلش کیا کہ ایک فٹ ہے, 1 سے لے کے 100 کا پیرامیٹر ہے, تو ہائر نمبر پہ جاتا جائے گا تو ڈومین اتھارٹی بڑی ہے. ڈی اے کیا ہے؟ یہ ایک سائٹ ہے موز, وہاں پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ایک ویب سائٹ کا رینکنگ ایٹریبیوٹ ہے, گوگل کی نظر میں اب یوز ہونا شروع ہو گیا. ایس سی او پنڈٹس اس کو استعمال کر رہے ہیں بیسڈ آن سرٹن ایلیمنٹس. اے ڈومین کتنی پرانی ہے, بی اس کے کتنے کی ورڈ اس ڈومین پہ گوگل پہ رینک ہوئے ہوئے ہیں, سی کانٹینٹ کتنا پاپولر ہے, سوشل شیئرز اس کو کتنے مل رہے ہیں. یہ سارے ایٹریبیوٹس ہیں جو کہ ڈومین اتھارٹی ایک ویب سائٹ کی بناتے ہیں. ہائر دا نمبر مور ویب سائٹ از ڈومیننٹ, یعنی کہ ایک 80 ڈومین اتھارٹی کی ویب سائٹ زیادہ پاپولر ہے گوگل کی نظر میں, کیونکہ اس پہ کی ورڈ بھی زیادہ رینک ہوئے ہیں, کانٹینٹ بھی زیادہ ہے, اور سوشل شیئرنگ بھی زیادہ ہے, اور ڈومین بھی پرانی ہے. بہت سارے ایلیمنٹس ہیں اس کے اندر. تو جب سرچ انٹینٹ دیکھ رہے ہیں تو مجھے 2 ویب سائٹس نظر آ رہی ہیں ٹاپ 10 سرچ رزلٹ میں. میننگ اردو جس کا ڈومین اتھارٹی 17 ہے, فری لانس اردو میننگ 28 ہے اس کا ڈومین اتھارٹی, پھر ورڈ میننگ اس کا ڈومین اتھارٹی 11 ہے, پھر نچلی سائٹ کا 28 ہے, پھر 31 ہے, پھر 31 ہے. تو میں نے یہ اسٹیبلش کیا کہ جب 50 یا 60 سے کم ڈومین اتھارٹی کے 3 ایک ویب سائٹ آپ کو نظر آ رہی ہے نا, اس کی ورڈ پہ جان مارنے میں کوئی حرج نہیں ہے. گیون واپس لے کے جا رہا ہوں آپ کو ٹول پہ, اور میں اوبر سجیسٹ کا استعمال کرتا ہوں, وہی سکھا رہا ہوں. گیون کہ ایس سی او ڈیفیکلٹی 40 سے نیچے ہے, تب سرچ انٹینٹ دیکھیں اور ویب سائٹس کی ڈومین اتھارٹی دیکھیں. 60 سے نیچے اگر آپ کو 3 نظر آ رہی ہیں تو اس کا مطلب آپ کی دال گل سکتی ہے. میری تو گل گئی, میں نے تو اس کی ورڈ کو لکھا اور یہ دیکھیں آپ کے سامنے رینک ہوا ہے. بہرحال اس ایٹریبیوٹ کو لیتے ہوئے ہم نے آج یہ اسٹیبلش کیا اپنی نشست میں, اپنی محفل میں, کہ آپ کی ویب سائٹ پہ 2 چیزیں ہونی چاہیے. ایک ٹول ہونا چاہیے اور دوسرا ایجوکیٹ کریں. دا بیسٹ وے آف یوزر انگیجمنٹ از ٹو ایجوکیٹ دیم. 4 W's اور 1 H, وٹ, ویئر, وین, وائی اور 1 H, ہاؤ. یہاں پہ یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ گوگل پہ 8% جو دیہڑی کی ڈیلی سرچز ہوتی ہیں نا, وہ سوالات ہوتے ہیں. کئی سرچ انجن سوال پوچھنے کے لیے, وٹ, ویئر, وین, وائی, ہاؤ. پھر ہم نے یہ بھی اسٹیبلش کیا کہ اوور 600 ملین سوالات پوچھے جاتے ہیں صرف ایک دن میں, وہ 8% ہے. اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ سبجیکٹ میٹر ایکسپرٹ ہیں, نمبر 2 آپ کی کمپلیٹ نالج ہے اپنی فیلڈ میں, اور نمبر 3 اگر آپ کا اپ ٹو ڈیٹ فریش معلوماتی کانٹینٹ ہے جو کہ لیٹسٹ انفارمیشن دے رہا ہے, دیر از اے گڈ چانس یو ول رینک فار یور بزنس ریلیٹڈ کی ورڈس. پھر جب کی ورڈس کا انتخاب کر لیا تو اس کو لکھنا کیسے؟ اس کو لکھنے کے لیے آج ہم نے ایک کی ورڈ کا انتخاب کیا. اس کی ورڈ تک ہم پہنچے کیسے؟ آج کی نشست میں ہم نے فری لانسنگ اوپر سجیسٹ پہ سرچ کیا, کنٹری پاکستان ہے, مین کی ورڈ کی تو ظاہر ہے والیوم بہت زیادہ اور ایس سی او ڈیفیکلٹی بھی بہت زیادہ. لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اگر آپ مین کی ورڈ سے ریلیٹڈ
ملٹیپل کی ورڈز کا انتخاب کرتے ہیں تو عین ممکن ہے آپ مین کی ورڈ پہ بھی رینک کر جائیں دیر سویر اپنی جگہ، کیونکہ گوگل کہہ رہا ہے اپنے سارے ریلیٹڈ ٹاپکس تو کور کر لیے ہیں، ٹاپیکل کوریج، تو اس کو مین کی ورڈ پہ بھی رینک کروا دو۔ میں فری لانسنگ اگر سرچ کرتا ہوں خالی کی ورڈ تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ 44 پوزیشن میں یہاں پہ بینگ گرو آپ کو نظر آ رہی ہے فری لانسنگ کے کی ورڈ میں۔ یہ ایک 200-250 کے نمبر سے 44 پہ انشاءاللہ ٹاپ 10 پہ بھی آ جاؤں گا۔ وہ آف پیج یعنی کہ بیک لنکنگ، آف سائٹ پروموشن بہت میٹر کرتی ہے۔ بہرحال ہم نے کی ورڈ سرچ کیا فری لانسنگ، اس سے ریلیٹڈ ہمیں ملٹیپل کی ورڈز ملے، ایک میننگ جیسے میں نے بتایا میننگ ڈھونڈا ہم نے ایک کی ورڈ، فری لانسنگ میننگ کے آگے ہم گئے تو ہمیں مل گیا فری لانسنگ میننگ ان اردو، ٹھیک ہے جی۔ اب میں اگر فری لانسنگ میننگ پہ کلک کرتا ہوں تو اسی سے ریلیٹڈ کی ورڈ ہمیں ملا تھا فری لانسنگ میننگ ان اردو۔ یہ کی ورڈ آئیڈیاز لوڈ ہو رہے ہیں یہاں پہ، آپ کو نظر آ جائے گا، اس لیے کہ کنٹری کا انتخاب آٹومیٹکلی اوپر پاکستان ہوا ہے۔ تو فری لانسنگ میننگ ان اردو میں نے کی ورڈ یہیں سے لیا تھا، 8000 سرچ والیوم ہے، سی پی سی یعنی ایڈورٹائزر نے کبھی نہ کبھی اس پہ پیسے لگائے، اور اس کا ایس ڈی 37 ہے۔ بیک کر رہا ہوں، آج جس کی ورڈ کا ہم نے انتخاب کیا مین کی ورڈ فری لانسنگ سے، وہ تھا جناب فری لانسنگ کورس۔ اب جب میں نے فری لانسنگ کورس کو سرچ کیا تو یہ 4400 اس کا والیوم ہے اور ایس ڈی 49 ہے۔ ابھی رینک کرنا مشکل ہے، میں نے بتایا نا 40 سے نیچے اگر ہو تو ایس ڈی اچھا ہے، پھر جاؤ اور سرچ انٹینٹ دیکھو کہ اس پرٹیکولر کی ورڈ پہ آپ کے کمپیٹیٹرز کا ڈومین اتھارٹی کیا ہے، وہ میں نے آپ کو بتایا 60 سے اگر 3 نظر آتے ہیں تو لکھ لو، کوئی حرج نہیں ہے، دیر از گڈ چانس کہ انشاءاللہ آپ رینک کریں گے اگر آپ کی نیش اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے۔ اے نہ ہے تھوڑی سائٹ ہوئے کرکٹ دی تو تسی لکھ رہے ہو فری لانسنگ، دال نہیں گڑنی، بلکہ بیوقوفی ہے، اپنا ٹائم ضائع کرو گے۔ فری لانسنگ کورس کو جب میں نے سلیکٹ کیا بھائی تو یہاں پہ مجھے پتہ لگ رہا ہے 4400 والیوم ہے، پر اس سے ریلیٹڈ اور والیومز مجھے اور آئیڈیاز نظر آ رہے ہیں۔ فری لانسنگ کورسز ان پاکستان 720 دفعہ یہ کی ورڈ جو ہے وہ سرچ کیا گیا، سی پی سی ایڈورٹائزر اس پہ پیسے لگا رہا ہے، منجن بیچنے کے لیے، سمجھ رہے ہو نا، سب کچھ فری میں مل رہا ہے تو کیوں پیسے ضائع کر رہے ہو۔ اور آخری ہے 35۔ یار میں اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اب باقیوں کو سمجھ لگی فری لانسنگ یہ ہاٹ نیش ہے، میں تو براجمان ہوں نا اس سیٹ پہ 2016-17 سے۔ 2 ملین صرف میرے فری لانسنگ کورس لرن فری لانسنگ ود ہشام سرور یوٹیوب پہ اس کے ویوز ہیں، صرف اس اکیلے کورس پہ۔ ویسے تو 40 ملین چلا گیا نا ویوز، تو کیوں اپنا ٹائم ضائع کرتے ہو؟ سب کچھ تو سکھا دیا، جاؤ سیکھو، مفت میں پیسے ضائع کر رہے ہو۔ تو فری لانسنگ کورسز ان پاکستان، فری لانس کورس ان پاکستان، ایک ہی بات ہے، 720 34 ایس ڈی ہے اس کا۔ میں نے جا کے فوراً فری لانس کورس ان پاکستان گوگل پہ لکھا، کیوں؟ کیونکہ میں سرچ انٹینٹ دیکھنا چاہ رہا تھا۔ اب یہاں پہ مجھے پتہ لگ گیا کہ ہر قسم کی سائٹ ہے، 13 جس کا ڈومین اتھارٹی ہے، 28 جس کا ڈومین اتھارٹی ہے، پھر جناب یہاں پہ لوکل سرچز بھی ہیں۔ اگر آپ فری ان پرسن ٹریننگ دے رہے ہیں نا، آن پریمیسز ٹریننگ دے رہے ہیں، تو یہاں پہ آپ کا جناب علی رینک ہو سکتا ہے کی ورڈ، اگر آپ ساری معلومات دیں کہ مثال کے طور پہ حاضر انسٹیٹیوٹ ہے، وہ فری پڑھا رہا ہے، شام سرور انسٹرکٹر ہے، تو میں ادھر اس کا بزنس لسٹنگ کرا سکتا ہوں، جس کو کہتے ہیں گوگل لوکل بزنس۔ اب کیسے؟ جیسے میں اپنی کمپنی کا نام لکھ رہا ہوں یہاں پہ، اب جب میں کمپنی کا نام لکھ رہا ہوں نا انفومس سروسز، تو غور کرنا یہاں پہ بزنس آن گوگل، اس کو کہتے ہیں لوکل بزنس۔ اب سرچز دیکھنا پر منتھ کتنا لوگ ڈفرینٹ کی ورڈ سرچ کرتے ہیں تو میرے کمپنی تک پہنچ جاتے ہیں۔ 394 ویوز مجھے ملے میرے لوکل بزنس کو، لوگوں نے سرچ کیا ہوگا گرافک ڈیزائننگ ان راولپنڈی، ویب ڈیولپر ان راولپنڈی، موبائل ایپ سو مجھے نہیں پتا کیا کیا۔ سو پوائنٹ آئی وانٹ ٹو ایمفسائز از سرچ انٹینٹ ہمیشہ کی ورڈ کے اگینسٹ دیکھو، اور دیکھو کہ گوگل ٹاپ 10 میں کیا نظر دکھا رہا ہے آپ کو، اور آپ کو کیا دکھ رہا ہے۔ اب یہاں پہ مجھے پتہ لگ گیا ایک 7 ڈومین اتھارٹی کی ویب سائٹ رینک ہے، 56 3 کی، بھائی میں کیوں نہ لکھوں جب 3 اور 7 والے رینک ہو رہے ہیں، وائی شوڈ آئی مس آؤٹ اے چانس؟ تو میں نے کانٹینٹ لکھ لیا، اور یہ کانٹینٹ آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے، وچ از بیسٹ فری لانسنگ کورس ان پاکستان، اور بھائی نے کھل کے اپنی مشہوری کی ہے۔ کیسے کی ہے وہ کل بلاگنگ کی کلاس میں اسی کی ورڈ کو آگے لے کے ان باؤنڈ آؤٹ باؤنڈ سب سکھاؤں گا آپ کو، پر میں نے اس میں یہ سمجھانے کی کوشش کی گوگل کو کہ میں نے اپنے یوٹیوب کے کورس میں ٹریفک میں یوٹیوب کے پلے لسٹ پہ لے کے جانا چاہتا ہوں۔ جب کوئی سرچ کرے نا فری لانس کورس ان پاکستان، فری لانس کورس خالی گوگل پہ سرچ کرو تو پاکستانی دکھائے گا، پاکستان کی چونکہ سرچ ہے،
اگر پاکستان کے اندر سرچ کی جائے گوگل پہ بیسٹ فری لانسنگ کورس، مثال کے طور پہ بے شمار کی ورڈز ہیں جو کہ ریلیونٹ کی ورڈز ہیں جن پہ میں رینک کر سکتا ہوں، بے شمار. کیسے؟ واپس لے کے جا رہا ہوں. یہ سارے فری لانسنگ کورس ان لاہور، فری لانسنگ کورس ان کراچی، میں نے لاہور کراچی ایک ہلکا سا ذکر کیا، جسٹ وانٹ ٹو سی اف آئی ایم لکی انف ٹو گیٹ ان دیئر. بہرحال فری لانس کورس کی آن لائن کی بھی میں نے بات کی، آؤٹ لائن کی بھی بات کی. میں نے کانٹینٹ بڑا جامع لکھا، جامع بولے تو کمپریہنسو. آؤٹ لائن بتا دی، اس کے بعد میں نے یہ بتایا کیسے فری لانسنگ سٹارٹ کرنی ہے. ایک ویڈیو اپنی بیڈ کی، آخر میں کنکلوژن دے دیا کہ بھائی اس سے اچھا انسٹرکٹر نہیں ملے گا، یہ خود پڑھا رہا ہے، یہ لوگ نہیں ہائر کر رہا ہے ایز اے کاروباری آدمی، یہ خود پڑھا رہا ہے، یہ خود کر کے آیا ہے. اس کی اچیومنٹ میں $1.4 ملین ایز اے فری لانسر ہے guru.com پہ. اس کی اچیومنٹ میں ڈیجی اسکل میں 2 ملین سے زیادہ بچوں کو خود پڑھانا ہے، تو یہ جانتا ہے. اب جب میں نے یہ سارا کانٹینٹ لکھ دیا، پبلش کر دیا تو دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. باقی ہم ایس ای او کی اگلی نشست میں اس کی پروموشن، بیک لنکنگ، ان سب ایلیمنٹس کو ڈسکس کریں گے. تو ایس ای او کی کلاس نمبر 2 میں آج کی اس محفل میں ہم نے کی ورڈ کا انالیسس اور پھر اس سے ریلیٹڈ کانٹینٹ لکھنا سیکھا. کانٹینٹ لکھنے کے لیے انتخاب میں نے کیا، ایک تو خود لکھا کافی سارا، باقی جناب علی اوبر سجیسٹ میں ایک ٹول ہے، اگر آل دا وے باٹم پہ جائیں تو لیبز پہ اے آئی رائٹر ہے، اس پہ میں نے کی ورڈ دیا فری لانسنگ کورس، اور پروسیس آگے چلتا رہا تو مجھے اس نے کافی کچھ کانٹینٹ جنریٹ کر دیا. اور میرے مطلب کا نہیں بھی تھا، لیکن میں نے اس کو توڑ مڑوڑ کے لائف ریئل ایگزامپل اتنے سارے لوگوں کے سامنے کانٹینٹ لکھ دیا. This is what we have learned in SEO class 2. I look forward to your participation in the next class. Thank you very much.